بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے تلخیص الاعراب کا لیسن نمبر 17 شروع کر رہے ہیں، اور اب تک ہم نے اجراء اعراب کا بیان پڑھا تھا، اور اس کے اندر بہت ساری نئی معلومات اور نئے فائدے حاصل کیے تھے۔ آج آپ کے سامنے یہاں پہ سے سوالات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جوابات۔ سوال ہے یہاں پر، حاذان ولدا خالدن، یہ خالد کے دو لڑکے ہیں۔ اس عبارت میں حاذان کس حالت میں ہے، اور ولدا کا اعراب الف کے ساتھ کیوں ہے، خالد پر کسرہ کیوں آیا؟ جواب پہلے سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم بھی ذکر کریں گے۔ حاذان یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے، حاذان مبتدا ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے، لیکن چونکہ اس میں غیر متمکن ہے اس لیے اس پر کوئی اعراب نہ آ سکا۔ چونکہ حاذان یہ تثنیہ ہے حاذا کا، اور حاذان یہ اس میں غیر متمکن ہے، یعنی اس میں غیر متمکن مبنیات میں سے ہیں، اور مبتدا ہونے کی وجہ سے یہ حالت رفع میں ہے، لہذا یہ مرفوع ہے، اور اس پر مرفوع ہونے کی وجہ سے کوئی اعراب اس پہ ظاہر نہیں ہے۔ تو تثنیہ ہے، اب چونکہ مبتدا ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے، غیر متمکن، اس لیے اس پر اعراب ظاہر نہ ہو سکا۔ اب ولدان، یہ ولدا تثنیہ ہے، ولدان اصل تھا ولدان تثنیہ ہے، اور تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں ولدان میں جو نون نہیں ہے، اگرچہ یہاں جو ہے نون حذف ہو گیا ہے، وہ حذف کیوں ہو گیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ولدا جو ہے تثنیہ جو مضاف ہے خالدن کی طرف، اور قاعدہ ہے کہ جب تثنیہ یا جمع مذکر سالم مضاف ہو تو اس کا نون گر جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ولدان تھا تو یہ ولدان کا نون گر گیا ہے، تو اس اعتبار سے کہیں گے کہ تثنیہ ہے ولدا، اور خبر ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے، اور چونکہ تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس کا اعراب الف کے ساتھ ہے۔ پھر چونکہ وہ مضاف ہے اس لیے اس کے ساتھ نون تثنیہ باقی نہ رہ سکا۔ اب خالدن کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ خالدن کیا ہے، یہ خالدن پر کسرہ کیوں آیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ خالدن چونکہ مفرد منصرف ہے، صحیح ہے، مفرد بھی ہے، منصرف ہے، غیر منصرف نہیں، تنوین اور کسرہ اس پر آتا ہے، اور صحیح بھی ہے، اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جری میں ہے۔ مضاف الیہ کس کا ہے؟ ولد کا، ولدہ مضاف ہے اور خالدن مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، حالت جری میں ہوتا ہے، اس لیے اس پر کسرہ آیا۔ تو اب حاصل نکلا کہ حاذان یہ جو ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے، اور غیر متمکن ہونے کی وجہ سے اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوا، اور ولدا یہ حالت رفع میں ہے خبر ہونے کی بنا پر، اور نون اس کا حذف ہو گیا، تثنیہ ہے کیونکہ اضافت ہونے کی وجہ سے، اور خالدن یہ حالت جری میں ہے کیونکہ اس کا مضاف الیہ واقع ہے۔ پھر آگے بیان فرما رہے ہیں ذالک الکتاب، ذالک الکتاب صادقن، ذالک الکتاب صادقن، وہ کتاب سچی ہے۔ صادقن میں ذالک اور الکتاب کس حالت میں، اور الکتاب پر ضمہ کیوں آیا، اور صادقن پر ضمہ کیوں آیا؟ جواب، ذالک مبتدا ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے۔ ذالک جو ہے یہ اس میں اشارہ مذکر بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذالک مبتدا ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں، اور اس میں غیر متمکن ہونے کے سبب اس پر کوئی اعراب نہ آ سکا، چونکہ یہ جو ہے اس میں اشارہ مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے، جیسے حرف اپنے اسم کے ملانے کا محتاج ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ بھی جو ہے اس میں اشارہ، اس میں موصولات وغیرہ بھی مبنیات کے اقسام سے ہیں، تو چونکہ مبنی پر جو ہے اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے، اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے، اس لیے ذالک جو ہے وہ اس میں اشارہ حالت رفع مبتدا ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے، اور غیر متمکن ہونے کی وجہ سے اس پر اعراب کوئی ظاہر نہیں ہے۔ اب جو ہے الکتاب کس حالت میں، یہ پوچھا گیا تھا الکتاب کس حالت میں ہے، تو فرماتے ہیں اور الکتاب چونکہ ذالک کا مشار الیہ ہے اس لیے وہ بھی حالت رفع میں ہے،
چونکہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں کا مل کر کے مجموعہ مبتدا بنتا ہے، اور اس میں اشارہ کا جو اعراب ہوتا ہے وہی مشار الیہ کا ہوتا ہے، تو اب کہیں گے کہ اس میں اشارہ اور الکتاب چونکہ ذالو کا مشار الیہ اس لیے وہ بھی حالت رفع میں ہے، اور پھر چونکہ الکتاب مفرد ہے، منصرف ہے اور صحیح ہے اور حالت رفع میں ہے، اس لیے اس پر ضمہ آیا۔ تنوین کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ الف لام داخل ہے اس پر، اور قاعدہ ہے کہ جو الف لام داخل ہو تو وہاں تنوین نہیں آتی ہے، اور مفرد منصرف صحیح ہے اس لیے اس پر اعراب بالحرکت یعنی ضمے کی صورت میں آیا۔ اور صادقن پر ضمہ کیوں آیا؟ تو صادقن چونکہ مفرد ہے، منصرف اور صحیح ہے، اور خبر ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے، اس لیے اس کا اعراب بھی ضمے کے ساتھ آیا۔ اب یہ ضمے کے ساتھ اس کا آیا۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ ضمہ بھی آتا ہے اور تنوین بھی آتی ہے، لیکن چونکہ جہاں الف لام داخل ہو وہاں ضمہ نہیں آتا، اور جہاں الف لام داخل نہ ہو تو ضمہ آ جاتا ہے، یعنی ایک پیش آ جاتا ہے، اور جہاں پر الف لام داخل ہو وہاں تنوین نہیں آتی۔ تو اب الکتاب پر بھی ضمہ ہے اور صادقون پر بھی ضمہ ہے، لیکن الکتاب پر ایک ہی ضمہ ہے اور صادقون پر جو تنوین کی صورت میں، تو وہ اس لیے ہے کہ الکتاب پر الف لام داخل ہے اس لیے وہاں پر تنوین نہیں آتی، اور صادقون پر کوئی الف لام نہیں اس لیے وہاں پر تنوین ہے دونوں مفرد منصرف صحیح، تو ذالکا اس میں اشارہ ہے اور الکتاب مشار الیہ دونوں کا مل کر کے مجموعہ مبتدا ہے، اور صادقون اس کی خبر ہے۔ پھر آگے بیان فرما رہے ہیں یذهب المسلمون الصالحون میں المسلمون کس حالت میں ہے اور صالحون کا اعراب واو کے ساتھ کیوں آیا؟ مسلمان نیک مسلمان جاتے ہیں، یہاں پر المسلمون کس حالت میں ہے اور صالحون کا اعراب واو کے ساتھ کیوں آیا؟ جواب، المسلمون فاعل ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں، یعنی یذهب یہ فعل مضارع معروف ہے اور اس کا جو فاعل ہے وہ مسلمون ہے، اور مسلمون جو ہے یہ حالت رفع میں، اور آپ نے پڑھا ہے کہ مرفوعات 8 ہیں، ان میں سے ایک فاعل بھی ہے، اور فاعل حالت رفع میں مرفوعات میں سے، اس لیے فاعل ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے، اور چونکہ جمع مذکر سالم ہے یعنی المسلمون چونکہ جمع مذکر سالم اور حالت رفع میں ہے، اور اس کا جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ آتا ہے، اس لیے اس کا اعراب واو ساکن ما قبل ضمہ کے ساتھ آیا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں واو اور ما قبل ان پر ضمہ ہے۔ اور الصالحون یہ المسلمون کی صفت ہے، الصالحون یہ المسلمون کی صفت ہے، اس لیے وہ بھی حالت رفع میں ہے، چونکہ موصوف کا جو اعراب رہتا ہے وہی صفت کا رہتا ہے، تو موصوف جو جمع مذکر سالم ہے اس کا اعراب حالت رفع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہے، تو صفت کا اعراب بھی اسی طرح ہوگا، اس لیے الصالحون بھی جو ہے حالت رفع میں ہے۔ پھر چونکہ یہ بھی جمع مذکر سالم ہے اور حالت رفع میں ہے، اس لیے اس کا اعراب بھی واو ساکن ما قبل ضمہ کے ساتھ آیا۔ پھر آگے بیان فرما رہے ہیں من ضربہ لفظی ترجمہ کون مارا، اس نے، اور با محاورہ ترجمہ ہوگا کس نے مارا۔ اس عبارت میں لفظ من ضربہ کا فاعل ہے یا نہیں، اور من کس حالت میں ہے، یعنی من جو ہے یہ ضربہ کا فاعل ہے یا نہیں، اور من کس حالت میں ہے؟ جواب، من مبتدا ہونے کی وجہ سے، من مبتدا ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے، من مبتدا ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں، لیکن چونکہ من یہ مبنی ہے، من جو ہے حروف وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ من چونکہ مبنی ہے، اور اس میں استفہام بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں استفہام ہے، اور من مبتدا ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، اور من جو ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے، لیکن چونکہ یہ مبنی ہے اس لیے اس پر کوئی اعراب نہ آ سکا، اور ضربہ کا فاعل من نہیں بلکہ ہوا ہے، من ضربہ ہوا، ضربہ کا فاعل جو ہے من نہیں بلکہ ہوا ہے، جو ضربہ میں پوشیدہ فرض کیا گیا ہے، اور چونکہ من فعل سے پہلے مذکور ہے اس لیے وہ فاعل نہیں قرار پا سکتا۔ فاعل کی تعریف پر دوبارہ غور کر لیں تو من کو فاعل نہیں بنا سکتے، کیونکہ فاعل کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ فعل جس فاعل ہوا جس سے پہلے کوئی یا شبہ فعل یا شبہ فعل ہو، تو فاعل سے پہلے کوئی فعل یا شبہ فعل ہونا چاہیے، اور یہاں من جو ہے یہ
پہلے یہ ضربہ فعل سے، تو فعل سے پہلے ہونے کی وجہ سے یہ فاعل نہیں ہو سکتا، کیونکہ فاعل فعل سے پہلے نہیں آتا، تو اس لیے اب مبتدا ہے، اور چونکہ مبنیات میں سے اس لیے اس پر کوئی اعراب نہیں آ سکا، تو اب فاعل نے قرار نہیں بلکہ مبتدا، اور مبتدا مرفوعات میں سے، اس لیے من بھی جو ہے حالت رفع میں۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ من جو ہے اس کا استعمال ذوی العقول مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے بیان فرما رہے ہیں غسلت لوحا زوحی زیدن، میں نے زید کی 2 تختیاں دھوئیں۔ اس عبارت میں کون سا کلمہ فاعل ہے، لوحی کس حالت میں ہے، اور زیدن پر کسرہ کیوں آیا؟ جواب، غسلتو کے آخر میں تا جو ضمیر متصل مرفوع ہے وہی فاعل ہے، یعنی جو ہے ضمیریں جو ہیں وہ ضمیر 70 ہیں، ان میں سے ایک ضمیر مرفوع متصل بھی اور ایک مرفوع منفصل بھی ہوتی ہے، تو ضمیر مرفوع متصل جو ہے وہ محل رفع میں فاعل ہے مبنی ہونے کی وجہ سے، اور چونکہ ضمیر چونکہ مبنیات میں ہیں اس لیے اس پر کوئی اعراب نہ آ سکا، تو غسلتو کے آخر میں جو تو ضمیر مرفوع متصل ہے وہی غسلہ کا فاعل ہے، اور مبنی ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی اعراب نہ آ سکا۔ اور ضمہ جو تم تو پر جو دیکھ رہے ہیں، اس پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ تو پر تو جو ضمہ نظر آ رہا ہے آپ کو، تو کہہ رہے ہیں جو ضمہ تم پر دیکھ رہے ہو وہ اعراب نہیں بلکہ پیدائشی حرکت ہے، وہ ضمہ اعراب نہیں بلکہ پیدائشی حرکت ہے۔ اب یہ ہو گیا اس کا فاعل، اب لوحی زیدن یہ اس کا مفعول بنے گا، اور مفعول جو ہے منصوبات میں سے ہے، اور لوحی یہ تثنیہ ہے اور حالت نسبی میں ہے، یہ تثنیہ ہے، تثنیہ لوحینی تھا، اور تثنیہ کا اعراب حالت نسبی و جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، تو لہذا لوحینی تھا، اور اضافت ہوئی اس کی زید کی طرف، تو اضافت کی وجہ سے اس کا جو نون تھا وہ گر گیا ہے۔ لوحی تثنیہ اور حالت نسبی میں ہے، اس لیے اس کا اعراب یائے ساکن ما قبل فتح کے ساتھ ہے۔ آیا لوحی لوحن کا تثنیہ ہے، اصل میں لوحینی تھا، نون تھا آخر میں، مضاف ہونے کی وجہ سے، مضاف ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف، یعنی غسلت لوحی زیدن، تو یہ مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا نون گر گیا، اور چونکہ وہ غسلتو فعل کا مفعول بہ ہے لوحی، اس لیے حالت نسبی میں ہے۔ اب زیدن پر کسرہ کیوں آیا؟ زیدن چونکہ مفرد ہے، منصرف صحیح ہے، اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جری میں اس لیے اس پر کسر آیا، یعنی اعراب بالحرکت آیا اس پر، اور چونکہ یہ مضاف الیہ ہے لوحی کا، اور مضاف الیہ حالت جری میں ہوتا ہے، اس لیے اس پر کسرہ آیا۔ آگے بیان فرما رہے ہیں کتبت الرجلان جالسین، 2 شخصوں نے بیٹھ کر لکھا، 2 شخصوں نے بیٹھ کر لکھا۔ اس جملے میں الرجلان کس حالت میں ہے، اور جالسین کا اعراب یائے ساکن ما قبل فتح کے ساتھ کیوں آیا؟ جواب، الرجلان یہ کتبہ کا جو فاعل ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں، کتبہ فعل ہے یا عامل ہے اس کا، الرجلان اس کا معمول ہے، اور یہ محل فاعل ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہے، اور پھر چونکہ وہ تثنیہ ہے، یعنی الرجلان یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح نون مکسور کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے الرجلان یہاں پر الف ہے اور ما قبل اس کے فتح ہے، اور آخر میں نون مکسور ہے، اس لیے اس کا اعراب الف کے ساتھ آیا۔ اور جالسین یہ تثنیہ ہے، جالسین تثنیہ ہے اور یہ حالت نسبی میں، اور اس کا اعراب جو ہوتا ہے یا ما قبل مفتوح اور نون کس مکسور کے ساتھ ہوتا ہے، اور جالسین تثنیہ ہے اور حال واقع ہونے کی وجہ سے حالت نسبی میں، اس لیے اس کا اعراب یائے ساکن ما قبل فتح کے ساتھ آیا، یعنی ایک ہوتا ہے ذوالحال اور ایک ہوتا ہے حال۔ ذوالحال اور حال، ذوالحال جو ہوتا ہے وہ اکثر و بیشتر معرفہ اور حالت رفع میں ہوتا ہے، اور یوں کہیں گے کہ اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، اور جو ہے حال وہ ہوتا ہے وہ حالت نسبی میں ہوتا ہے، چونکہ وہ منصوبات میں سے، تو الرجلان یہ حالت رفع میں ہے، فاعل بن رہا ہے، اور یہ جالسین اس کا حال ہے اور حالت نسبی میں، اس لیے اس کا اعراب یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ ہے۔ مذکورہ بالا جملوں کی ترکیب اس طرح کی جائے گی، کتبہ فعل ماضی معروف ضمیر سے خالی، الرجلان ذوالحال، جالسین شبہ فعل، شبہ فعل کہتے ہیں اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ،
اور مبالغہ وغیرہ کو۔ تو جالسین شبہ فعل، اس میں ہوا کی ضمیر اس میں پوشیدہ ہما کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر کے اب حال ہوا کس کا؟ الرجلان ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا، کتبہ فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فعلیہ اس لیے ہوگا کہ فعل سے شروع آ رہا ہے، اور خبریہ اس لیے ہوگا کیونکہ اس میں خبر دی جا رہی ہے۔ آگے بیان ہے ان المنافقین کاذبون، بے شک منافقین جھوٹے ہیں۔ اب ان المنافقین کاذبون میں المنافقین کا اعراب یائے ساکن کے ساتھ اور کاذبون کا اعراب واو کے ساتھ کیوں آیا؟ واو کے ساتھ کیوں آیا؟ تو اب بیان فرما رہے ہیں جواب، المنافقین انا کا اسم ہے، المنافقین انا کا اسم ہے اور انا کا اسم منصوب رہا کرتا ہے، یعنی المنافقین جو ہے انا کا اسم ہے، یعنی حروف مشبہ بالفعل میں سے انا ہے، اور انا جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے، اور وہ 6 حروف ہیں، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیت، لعل۔ یہ حروف مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو منصوب کرتے ہیں، تو انا کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور چونکہ جمع مذکر سالم ہے اس لیے جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نصبی میں یا ماقل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے المنافقین یا ہے ماقل مکسور ہے اور نون مفتوح کے ساتھ ہے۔ المنافقین انا کا اسم ہے اور انا کا اسم منصوب رہا کرتا ہے، پھر چونکہ وہ جمع مذکر سالم اور حالت نصبی میں ہے اس لیے اس کا اعراب یائے ساکن ما قبل کسرے کے ساتھ آیا۔ اور الکاذبون یہ جمع مذکر سالم ہے اور انا کی خبر ہے، اور انا کی خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوعات میں سے ہوتی ہے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو ما قبل مضمون کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے الکاذبون انا کی خبر واقع ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں، اس لیے اس کا اعراب واو ساکن ما قبل با پر مضموم کے ضمے کے ساتھ آیا۔ آگے ہے انتا عالم، تو عالم ہے، اس جملے میں انتا کس حالت میں ہے اور عالم پر ضمہ کیوں آیا؟ جواب، انتا یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے، اور چونکہ یہ ضمیر منصوب مرفوع منفصل ہے، مرفوع منفصل ہے یعنی کسی سے متصل نہیں ہے، جدا ہے، مبتدا ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں، لیکن چونکہ یہ مبنی ہے اس لیے اس پر کوئی اعراب نہ آ سکا، اور عالم یہ مفرد ہے، منصرف صحیح ہے، اور خبر واقع ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں، اس لیے اس کا اعراب ضمے کے ساتھ آیا۔ یہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا، ہم نے یہ مکمل کیا آپ کے سامنے، انشاءاللہ اس کا اگلا سلسلہ آپ کے سامنے کل پیش کیا جائے گا۔ آج کا یہ سلسلہ ہمارا آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائیں۔